السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شوکت علی۔ ناظرین، دین ایشیا ٹی وی کی طرف سے ہم نے مشہور شخصیات کے انٹرویو کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے میں ہم نے آج جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک مکینیکل انجینئر ہیں۔ اس کے علاوہ طویل عرصے سے تک مسلم لیگ نون کے اس پلیٹ فارم سے سیاست کرتے رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے۔ اس بارے میں بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میاں منیر احمد صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ میاں صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور موقع دیا کہ ہم آپ سے آپ کے متعلق کچھ پوچھ سکیں اور کچھ اپنے لوگوں کو آپ کے متعلق آگاہی دے سکیں۔ تو میاں صاحب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے قارئین کو اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دیکھنے والوں کو، آپ کو، آپ کی ٹیم کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اس چینل کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ آمین۔ یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے پاکستان کے حوالے سے، میری ذاتیات کے حوالے سے، میرا تعلق پاکستان سے ڈسٹرکٹ بہاڑی بوڑھے والا گگو منڈی میرا بھائی ہے۔ میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ میرے والد صاحب چھوٹے زمیندار تھے۔ میں آج سے 42 سال پہلے یہاں اپنے والد، اپنے چاچو، جب یہ لوگ روزگار کے لیے یہاں آئے تھے تو میں ڈنمارک آ گیا تھا۔ تو یہ ہے میرا مقصد۔ تو میاں صاحب، آپ کی ابتدائی تعلیم پھر ڈنمارک میں ہوئی، اس کا مطلب؟ جی بیٹے، میں کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ میں چھوٹا یہاں آ گیا تھا، میری عمر 10 سال 4 ماہ تھی جب میں ڈنمارک آیا۔ تو پھر آپ کو پتا ہے وہ پرائمری اسکول کا دور ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ فارغ ہو کر میں یہاں آیا، میں نے یہاں آ کر فولک اسکول جوائن کیا۔ صحیح۔ اس کے بعد میں کالج، یونیورسٹی یہاں گیا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ تو میاں صاحب، آپ اس وقت کے ڈنمارک اور آج کے ڈنمارک میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ بہت فرق ہے۔ اس وقت کا ڈنمارک ایک بالکل اور طرح کا ڈنمارک تھا۔ اس وقت کے ہم پاکستانی، ہم مسلمان اور طرح کے لوگ تھے۔ ہم روزگار کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے یہاں آئے تھے۔ ہماری تعداد بہت کم تھی۔ اس وقت ہم پردیس میں آئے تھے، اس وقت ہم پردیسی تھے۔ آج ہماری، جب میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ہم چوتھی جنریشن میں جا چکے ہیں۔ اور اسی طرح اس ملک کے اندر بہت ساری چینجنگز آئی ہیں۔ اس ملک کو فرسٹ آف آل ہم نے خود انکلوڈ، ہم سب نے، ہمارا بہت بڑا پارٹیسپیٹ ہے پاکستانیوں کا، اور جس نے آپ کہیں گے غیر ملکیوں کا، اسٹیبلش کرنے میں۔ یہاں بہت ساری پازیٹیو چیزیں آئی ہیں جس میں ہم نے ہر طرح اپنا، ہر لحاظ سے ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک کا فیوچر بھی اچھا ہے اور ہمارا فیوچر بھی اچھا ہے۔ تو میاں صاحب، پھر آپ نے سیاست میں کب دلچسپی لینا شروع کی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں ہماری کمیونٹی میں اضافہ ہوا اور ان کے مسائل میں اضافہ ہوا، تو آپ نے سمجھا کہ کسی کو ہونا چاہیے جو کمیونٹی کے سیاسی مسائل کی حل کرے؟ شوکت، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بیسیکلی سیاستدان نہیں ہوں۔ الحمدللہ میں پراؤڈلی اپنے آپ کو سوشل ورکر سمجھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اس چیز پر پورا اتروں۔ سوشل سوچ جو ہے، سوشل نظام جو ہے، اس کا تعلق میرے دین، میرے آقا کے دین سے، حضرت عمر کا زمانہ۔ تو جب ہم لوگ یہاں آئے تھے، جیسے میں پہلے عرض کی، لوگ یہاں لیٹ 60s ارلی 70s میں آئے ہیں۔ میں بھی اس وقت چھوٹا تھا۔ وقت کے ساتھ پھر کچھ چیزوں میں ہمیں، یعنی کہ جیسے مساجد، اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی جگہ، اپنے کام دھندے کے لیے کوئی آپس میں گل مل جانا، تو یہ یہاں سے ایک سوشلزم، سوشل سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر ہم، یعنی کہ
وہاں سے ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے اور ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ کر کوئی ہاتھ بڑھانے کی جو ہے بات یہاں سے چلی. تو بالکل یہ سلسلہ یعنی میاں صاحب آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو ہمارے عام روزمرہ کے مسائل تھے ان کے حل کے لیے آپ نے سیاست میں حصہ لینا شروع. جی میں جیسے عرض کی کہ سوشل سوچ ہی ایک سیاستدان کی سوچ ہونی چاہیے. اور میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں سیاست جو ہے I'm sorry کہ پاکستان کی سیاست جو ہے اور یہاں کی سیاست جو ہے اس میں بہت فرق ہے. ہمارے ہاں پارٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے, سیاستدان کا کیا نظام زندگی ہے, کیا کریکٹر ہے, کیا سوچ ہے. سیاستدان سوشل ورکر سے پیدا ہونا چاہیے جو یہاں کا نظام ہے. صحیح ہے. اور بیسیکلی ان کے یہ ڈیولپمنٹ بھی اسی طرح اپنی صحیح وہ ڈائریکشن میں جائے گی. تو جب ہم لوگ اس وقت جب ہماری ضروریات تھیں چیز سے, ہم نے یہاں اپنی تنظیمیں سوسائٹیاں بنائی, تو میں تھوڑا سا کیا کہنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا. پھر ایسے آہستہ آہستہ دوسری چیزوں کے سے دیکھیں سیاست سے یہ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ آپ کو لنکس ملتے ہیں, آپ کے رابطے ہوتے ہیں. تو پھر ایسے رابطے ہوتے گئے, پھر سلسلہ آگے. تو میاں صاحب پھر آپ نے پاکستانی سیاست میں بھی حصہ لینے کا فیصلہ کیا, تو اس کے لیے آپ نے ایک طویل عرصے تک مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے سیاست کی. تو مسلم لیگ نون کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بڑے جو تھے تاریخ پاکستان سے لے کر اور آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کا تعلق مسلم لیگ سے رہا ہے. میرے خاندان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے پارٹی چینج کی ہے. میں پی ٹی آئی میں نے جوائن کی ہے. یہ نون کاف زیڈ قیوم گروپ فلاں گروپ جو جتنے بھی آپ یہ 9 بنتے ہیں, یہ مسلم لیگ کے حصے تقسیم جیسے ہوتے رہے. میں نے ایک یعنی کہ ویری ارلی اسٹیج پر جب میں اس ایج کے اس پیریڈ میں تھا تو اس وقت نواز شریف بہت پاپولر تھے. میں کہہ رہا تھا کہ میں جب آپ کو پتا کہ اسٹوڈنٹ لائف سے سوشل ایکٹیویٹی سے آگے تھوڑا سا آیا, تو اس وقت یہ ارلی 80s کی جب آپ بات لیں گے, بھٹو کا دور ختم ہو چکا تھا, ضیاء صاحب آ چکے تھے. تو اس وقت ایک نیا نوجوان ایک نئی سوچ لے کر جو بندہ آیا تھا وہ نواز شریف تھا. تو میں نے نواز شریف کو اپنا قائد, اپنے دل سے نواز شریف سے محبت کی, اپنا قائد مانا. اور اس کی وجہ بھی تھی, میں سمجھتا تھا کہ نواز شریف کی جو سوچ تھی اوورسیز پاکستان کے بارے میں جو میں ہوں, اور پاکستان کے بارے میں جس پاکستان کے وہی حالات ہیں آج تک, 2 نوٹ وہ پورے کر کے چلے گئے. اب کبھی بھائی آ گیا, کبھی دماد آ گیا, خاندان آ گیا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو شوق یہ ہے کہ میں بہت مایوس ہو کر پھر میں نے اپنی پارٹی جو ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے جن اصولوں کی بنیاد پہ سیاست شروع کی یا آپ جن سے متاثر ہوئے بعد میں وہ اس سے انحراف کرتے رہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو ٹوٹل چینج ہونا ہے. یہی نعرہ عمران خان کا ہے اور یہی اسی چیز پر بیس کرتی ہے پی ٹی آئی. پاکستان کا سیاسی کلچر چینج کرنا ہم نے. پاکستان کی سیاست میں وڈیروں کو, جاگیرداروں کو, یہ جنہوں نے مال لوٹا ہے جگہ جگہ سے, غریبوں کا حق چھین کر اپنے گھر لے گئے, ان سے ہم نے نجات دلانی ہے. یہ میرے قائد کا آج نام. تو اس کا مطلب ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے آپ کی علیحدگی اصولوں کی بنیاد پہ ہے, کوئی مجھے ذاتی مفاد نہیں تھا. میں آج تک شوکت میں نے نواز شریف کو بہت قریب سے ایز اے ایک ورکر بہت وقت میں نے گزارا ہے ان پاکستان اور پاکستان سے باہر. ہم نے ایک میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے لیڈر بنایا اسے. اوورسیز پاکستانیوں میں جب ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست کی اور پھر نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی, تو میں ایک ورکر ہوں. میں نے فرنٹ لائن پر اس کے لیے, اس پارٹی کے لیے, نواز شریف کے لیے بہت کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں بہت مایوس ہوا اور میں نے کبھی ایک ٹکے کا نہ ہی مجھے ضرورت تھی, نہ ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا مجھے سارا کچھ دیا ہوا,
نہ ہی میری ضرورت تھی، نہ ہی میرے لیے خواہش تھی، نہ ہی میں نے آج تک ایک ٹکے کا وہاں سے کوئی فائدہ لیا، اور نہ ہی میں کسی دوسری پارٹی میں جب میں گیا ہوں تو یہ میری سوچ ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف، آپ ملک کی دو بڑی جماعتیں موروثی سیاست کر رہی ہیں، ان پہ خاندانوں کا راج ہے، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک عوامی سطح سے لوگ بھی آگے قیادت میں آئیں؟ تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جس طریقے سے یہ پارٹی بنی ہے، جس طریقے سے اس پارٹی کے اندر الیکشن ہوئے ہیں، جس طریقے سے اس پارٹی کا سارا نظام آگے بڑھ رہا ہے، اور گراس روٹ سے، یعنی کہ ایک گھر سے، محلے سے، ایک قصبے میں، ایک تحصیل میں، ڈسٹرکٹ میں، اور پھر سارے پاکستان میں جس طرح سے وہاں الیکشن ہوئے، جو لوگ اس میں آگے آ رہے ہیں، یہ کسی نے کوئی آگے پیچھے سے پکڑ کر کسی سے انٹرویو تو نہیں کروائی یا بات کروائی، جو لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو پتا کہ کون سے لوگ الیکٹ ہوئے عہدوں کے لیے پی ٹی آئی میں، یہ کہاں سے آئے؟ یہی ہونا چاہیے تھا، یہی۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں، ڈنمارک میں، ان کی جو پارلیمنٹ میں 179 جو ممبر پارلیمنٹ بیٹھتے ہیں، کوئی اسکول ٹیچر ہے، کوئی بس ڈرائیور ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی بینکر ہے، کوئی کسی کا ایگریکلچر سے تعلق، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، اس ساری خوبصورتی سے یہ گلدستہ بنتا ہے، وہاں قانون سازی ہوتی ہے، وہاں ایک نظام چلایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جب میں اور آپ یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں، تو پاکستان میں اس وقت یہ جو الیکشن کا جو اس وقت زور شور چل رہا ہے، آپ کو پتا کہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں ایک ایم پی اے کی سیٹ کے لیے۔ یعنی میاں صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ جو کروڑوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا یہ پیسے پارٹی قیادت کی جیب میں جاتے ہیں؟ جی شوکت، پاکستان کی سیاست ایک انڈسٹری بن گئی ہے، پاکستان کی سیاست ایک انویسٹمنٹ بن گئی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ ڈرامے دیکھ رہے ہو کہ نڈاروں میں جب بیٹھتے ہیں، میں جب یہ بیٹھتے ہیں، خورشید شاہ جیسا ایک ورکر کیوں اٹھ کر چلے گئے؟ کیونکہ دوسری طرف پیسے لگے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کے ہاں لوگ کھمبوں پر چڑھ گئے، وہاں ماڈل ٹاؤن میں کیا کیا ڈرامے میں اور آپ سن رہے 2-3 دن سے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کے اس چینل پر بالکل یہ اوپن ایئر آپ کو بتاتا ہوں، میرے حلقے گگو منڈی سے ایک بندہ، اسے آج 5واں دن ہے، وہ ایم پی اے کی سیٹ لینے کے لیے اس نے کل میرے بھائی کو یہ کہا ہے، اس نے کل میرے بھائی کو کہا کہ میاں صاحب مجھے ٹکٹ چاہیے، میں 20 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اسے ٹکٹ مل جائے گی، اور جو وہ یہ 20 کروڑ دے گا کل کو، وہ پھر قومی خزانے سے لوٹے گا، ایسا یہی بات ہے۔ تو یہاں کیا ہوا ابھی تک؟ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جتنے بھی ہیں ہم خیال ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ ہم خیال کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نون والے ہیں، یہ کاف والے ہیں، یہ پیپلز پارٹی والے ہیں، یہ اے ایم پی والے ہیں، یہ ایم کیو ایم والے ہیں، یہ سارا ایک ڈرامہ۔ یہ تھینک گاڈ یہ میڈیا جو جس نے ہمیں یہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ تو آپ جانتے ہو کہ کتنے کروڑوں اربوں کا گھپلہ کرنے والے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ تو میاں صاحب جب آپ نے یہ جو آپ سارے مسائل کروا رہے ہیں، آپ نے یہ مسلم لیگ نون میں بھی دیکھے ہوں گے، تو جب آپ نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا تو کیا آپ نے اپنا یہ احتجاج قیادت کو درج کروایا، اور اگر کروایا تو ان کا ری ایکشن کیا تھا اس میں؟ دیکھیں جی، میں ایک ایسا بندہ ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا، مجھے کسی پارٹی سے کچھ نہیں لینا۔ ہاں، جو میں نے لینا ہے، جو میری ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا پاکستان۔ اس کے لیے میں ڈنمارک میں ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پر جتنے بھی ہم دیار غیر میں رہتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ 16 ارب ڈالر بھیجنے والے ہم ہیں، لیکن اصل بات ہے ہماری سوچ کی شوکت، کہ ہم لوگوں کی سوچ کیا ہے اپنے وطن کے لیے۔ ہاں، میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ میں بالکل اپنی قیادت سے، میں وہ انسان ہوں، میری پہچان میں یہ چیزیں آتی ہیں، شہر کے اندر بھی، میرے حلقہ باب میں بھی، اور یہی میرا ایک طریقہ کار ہے۔ نواز شریف دیٹ ٹائم، آپ سے 15 سال پیچھے چلے جائیں گے، پوسلو آئے، میں بندہ وہ تھا جس نے کھڑے ہو کر، یعنی کہ وہ پریشان ہو گئے اس بات پر کہ میں جو اتنی نزدیک تھا، میں نے یہ ایسے وہ چیزیں اٹھا دیں جو وہاں کے لوگوں کے مسائل تھے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی تھے۔ جس طرح کے آپ یاد کرو گے کہ پی آئی اے کی فلائٹیں اس وقت وہاں نہیں آتی تھی، اسی طرح یعنی کہ ایمبیسی ادھر نہیں تھی، تو میں نے بالکل
ہمیشہ اپنی قیادت سے، اور یہ میں اس سوچ کو ہمیشہ اس طرح رکھوں گا، جس پارٹی میں ہوں، اللہ کرے میں آپ پی ٹی آئی سے مایوس ہو کر کہیں اور نہ جاؤں۔ آپ نے پھر وہ جو بات کی کہ میں نے پارٹی چھوڑی، میرے ضمیر کا یہ فیصلہ تھا، میں نے پارٹی چھوڑی۔ مجھے بہت ساری کالز آئیں، مجھے میرا ایک تعلق ہے، بی بی تمینہ سے میرا ایک تعلق ہے، رانا ثناءاللہ سے میرا تعلق ہے، پارٹی کی بہت ساری، یعنی کہ خود شہباز شریف صاحب جب انگلینڈ تھے تو یعنی کہ ہمارا ایک سلسلہ تھا نا، تو مجھ سے رابطے کیے گئے، رانا اقبال صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، اسپیکر پنجاب جو ہیں، تو برخوردار کیوں یہ سارا کچھ تمہاری تو وہاں جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی یہ میں نے فیصلہ کیا ہے، میں مایوس ہو کر آپ کو ملنے سے، آپ کی چائے کافی، آپ کے ٹیبل پر بیٹھ کر آپ سے کھانا کھانے سے میرا، یعنی کہ یہ میرا ضمیر نہیں ہے۔ لیکن میاں صاحب جب آپ نے یہ انہیں کہا کہ آپ مایوس ہیں اور پارٹی کے کام سے مطمئن نہیں ہیں، تو ان کا جواب کیا تھا؟ دیکھیں جی وہ تو ہر ایک کو سبز باغ دکھاتے ہیں، اگر ایک بس چل جاتی ہے تو آپ دیکھو کہ کتنی باتیں اس پر ہوتی ہیں۔ میں شوکت آپ کو بتلاؤں کہ جب یہ موٹر وے کا اس وقت، ٹھیک ہے، موٹر وے ایک اچھی ضرورت تھی، بڑھنا چاہیے تھا، لیکن اب آپ ساری سیاست ہی موٹر وے پر کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے ابھی تک کر رہے ہیں، اور کیا کیا ہے لوگوں نے، یعنی کہ یہاں عالم یہ ہے کہ ایک موٹر وے، ایک فلائی اوور بنا کر، ایک بس چلا کر، آپ کو پتا کہ ارباں پہ اپنے گھر لے جاتے ہیں یہ لوگ، اور ایسے ان کے ساتھی، تو سسٹم میں خرابی سب سے بڑی وہ ہے۔ تو یہ باتیں جب، یعنی کہ میں تو اب یہی کہوں گا کہ جتنا نزدیک ہو کر میں نے دیکھا ہے، یہ میرے ضمیر کی بات ہے کہ جتنا نزدیک ہو کر میں نے دیکھا ہے، اور اتنا مجھے دکھ ہوا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں میرے ملک کے ساتھ، میرے پاکستان کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ، ان لوگوں نے کتنی زیادتی کی ہیں۔ تو اسی لیے میں اس چیز کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں نے بالکل ایک ہر طرح سے ایک اپنے آپ کو بڑی کوشش کی، ایک دیکھیں ایک لنک تلک بن جاتا ہے کسی چیز سے، یہ پالیٹکس جو ہوتی ہے یہ ایک فیملی، جیسے آپ ایک اس پارٹی کے اندر ایک فیملی ممبر بن جاتے ہیں، لیکن جب چیزیں یعنی کہ آئے دن، ٹھیک ہے میں پاکستان نہیں رہتا، میں وہاں بیٹھ کر سیاست نہیں کر رہا، میں باہر بیٹھ کر ہر چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح واچ کر رہا تھا، جب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، پھر ٹھیک ہے کچھ چیزیں جو ہیں ملٹری جو ٹیک اوور ہوئے پاکستان میں، یعنی کہ نواز شریف اس میں ٹھیک ہے کہ ان کی 2 دفعہ جس طرح حکومت ہٹائی گئی، لیکن یہ ریزن نہیں ہے۔ یہ جب وہ تھے، ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں پاکستان میں یہ الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے، 5 سال رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، سبھی کہتے ہیں بڑا کام کیا ہے شہباز شریف نے۔ میں پوچھتا ہوں کیا کیا؟ کیا پاکستان میں بجلی آ گئی ہے؟ کیا وہاں روزگار جو ہے بچوں کو مل گئے ہیں؟ کیا ایجوکیشن میں آپ نے مطلب کو بہتری لے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ کچھ ماہ کے اندر بس میٹرو پاس کا جو منصوبہ ہے 70 ارب روپے کا، وہ ایک بہت بڑا کام ہے، ایک تھوڑی مدت میں اتنا بڑا منصوبہ مکمل کرنا؟ دیکھیں جی میرا اپنا ٹرانسپورٹ سے ایک لنک ہے، بزنس ہے، بسز، میٹروز، یہ سارا سسٹم جو ہے، اور جب میں اس چیز کو میں نے میکینیکل انجینئر ہوں، میں جانتا ہوں پولوشن لاہور کے اندر کیا ہو گیا تھا، باقی پاکستان میں کیا حال ہے، یہ چیزیں بننی چاہیے تھی، لیکن یہ جس طرح بنی ہیں، جتنے پیسوں سے بنی ہیں، جو کرپشن اس کے اندر ہوئی ہے اس کا، اور پھر جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ یعنی کہ الیکشن سے فوراً پہلے یہ تختیاں جس طرح لگی ہیں، تو یہ تو بینیفٹ لینے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان اتنے پیسوں سے تو پتہ نہیں آپ یعنی کہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن یہ صاحب آپ اس کے مقابلے میں دیگر صوبوں میں دیکھیں، وہاں بالکل کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، کرپشن وہاں بھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس منصوبے میں کرپشن ہوئی ہو، لیکن بہرحال ملک کے لیے ایک چیز تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اوور آل جو ہے سارے پاکستان کے ساتھ جو پچھلے 5 سال کے کیے گئے جس طرح گزرا ہے، بیڑا غرق کیا گیا ملک کا ہر طرح سے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بہتر جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے کی، لیکن جب اس کو آپ اس طرح سے اس لیول سے دیکھیں گے، اس پریکٹیکلی جو کچھ چیزیں وہاں ہوئی ہیں، اب آپ نے بھی سنا، میں نے دانش اسکول سنے آپ نے، آپ کو پتا دانش اسکول جو 5 بنے ان کا کیا حال ہے؟ میں آپ کو دعوے سے یہ کہتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ میری آواز پاکستان تک جائے اور انہی الیکشن کے دنوں جائے، یعنی کہ 5 اسکول جو یہ کہتے ہیں انہوں نے بنائے، صرف 2 کام کرنے ہیں، باقی 3 تو بند پڑے ہیں۔
تو یہ سارا اربوں روپیہ جس طریقے سے لگایا گیا، وہاں ٹھیکیدار کون تھے، وہاں بنانے میں کس کا ہاتھ تھا، وہ پیسہ کیسے لگا، یہ لوٹ مار کا جو ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسکولوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، یا کیا یہ بھی اپنے کچھ پسندیدہ بندوں کو نواز کر؟ بالکل میں سمجھتا ہوں، یہ میں سمجھتا نہیں، میں جانتا ہوں یہ چیزیں کہ یہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو اور اپنے جو ان کی طرح مفاد پرست ہیں، یہ سارا اس ڈائریکشن میں کام ہوتا ہے. شوکت، اب آپ دیکھو کہ جس شہباز شریف کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، مجھے یہ آپ بتلائیں، ٹھیک ہے وہ ایک طبیعت کے لحاظ سے جس طرح ہے، میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بات، کم سے کم ڈینمارک میں جانتا ہوں وہ ایکٹیو بندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ایک تیز تراز بندہ ہے جسے کہتے ہیں پنجابی میں شاطر آدمی. اچھا، ٹھیک ہے، ایکٹیو ہے اس میں اور آئیڈیل ہے، لیکن کیا کیا ہے، ساری منسٹریز خود لے کر بیٹھے ہیں. اچھا، ایجوکیشن منسٹر کوئی نہیں تھا، سارے جتنا وہ 5 سال میں آپ کو پتا کوئی. لیکن میاں صاحب اس سے یہ بہتر نہیں ہے اگر وہ ساری منسٹری لے کے بیٹھے ہیں، اگر وہ اس کی جگہ 4-5 وزراء رکھتے ہیں تو وہ خزانے پہ زیادہ بوجھ پڑتا ہے. نہیں بیٹے، اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے جب ایک ملک کو، ایک صوبے کو چلانا ہے، اس صوبے کے اندر 13 کروڑ عوام رہتے ہیں، تو خصوصاً فنانس ہو اور ایجوکیشن ہو، سوشل ویلفیئر ہو، ہیلتھ ہو، ان چیزوں میں آپ نے کسی کو منسٹر لانا ہے. اگر آپ ایک ٹیم نہیں بنا سکتے، اگر آپ ایک ٹیم جو ہے ایجوکیٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ ایسے لوگوں کو پہچان نہیں سکتے جن کو ایز اے ایک ٹیم آپ شامل کر کے ان کو ایک ٹیم بنا کر کام کریں، تو پھر آپ ایک صوبے کو کیسے چلا سکتے ہو؟ اگر آپ کو یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک چیز ہے. اور کیوں یہ سارا کچھ ہوا، میں یہ اس چیز کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ اپنی طرف کھینچ کر، اپنے بیٹے کو مفاد دے کر، اپنی فیملی کو. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کا اصل مقصد ساری طاقت کا منبع خود کو بنانا ہے، کہ اپنی طرف پاور اپنی طرف. صحیح ہے، یہ ہمیشہ یہی ہوا. تو میاں صاحب پھر اب ہم آپ کی سیاست کے اگلے فیز کی طرف آتے ہیں. تو وہ کون سی باتیں تھیں جنہوں نے آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے؟ وہ کون سی باتیں تھیں جو عمران خان کی جن سے آپ متاثر ہوئے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میرے ضمیر کا فیصلہ تھا. صحیح. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اکتوبر 2011 میں دسمبر 2011 میں نے عمران صاحب کا خان صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا تھا. اس سے پہلے میں عمران خان کو، میں کرکٹ سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے وہ میرے پاکستان کی گیم ہے. صحیح ہے. یہ بہت اچھے پلیئر تھے، ورلڈ کپ جیتا، میں ہمیشہ ان کے بارے میں اسی طرح جانتا تھا، مجھے اچھے لگتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں تھا انہوں نے پارٹی بنائی 10 سال پہلے، میں کہتا تھا یہ آن دی ریکارڈ چیزیں، میں نے کبھی ان کو یعنی کہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ اچھے پولیٹیشین بن سکتے ہیں. لیکن جب میں نے ساری چیزیں دیکھی اور دوسری طرف سے دیکھا کیا ہو رہا، جو کر سکتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں، اور ایک بندہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور جب میں نے ایک دن بیٹھ کر سنسیئرلی ایک دیکھا کہ عمران خان پاکستان کے نظام اور پاکستان کو ایک تبدیل کر کے ایک بہتر پاکستان بنانے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن میں، ٹیکسیشن میں، ایگریکلچر میں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے لیے، یہ 5-6 چیزیں جب میں نے دیکھا کہ یار، اب میں پہلے آپ کو بتلایا کہ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، جب میں نے یہ دیکھا کہ عمران خان ایک زمیندار کے لیے، اور وہ اناج جو یعنی کہ ہماری سب کی ضرورت ہے، گندم کی جو فصل ہے، اس کے لیے عمران خان کی یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ بالکل اینڈ تک اس کی کتنی معلومات ہے، کھاد کتنی ڈلنی چاہیے، ٹیوب کیسے چلنا چاہیے، بجلی کس طرح زمیندار کو ملنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی کہ ایک بندہ ایک ٹوٹل ایک مسئلے کا حل لے کر بیٹھا ہے. اور پھر اسی طرح آپ کے ٹیکسیشن کے نظام میں یعنی کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ہم نے کیسے لانی، پیسے سے لانی ہے نا جی، پھر پیسہ کہاں سے آنا. دیکھیں پاکستان کے اندر اتنے لوگ ہیں، اگر وہ ٹیکس دیں،
سبھی ٹیکس دیں جو ان کے حصے کا آتا ہے. تو بالکل عمران خان یہ صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے لون نہیں لینا, ہمیں کسی کے جوتے نہیں چاٹنے, ہمیں کسی کے آگے سر نہیں جھکانا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کا تعلق ذمہ دار گھرانے سے ہے, تو کیا ابھی جو آپ نے عمران خان کی باتیں گنوائی اسے سب کچھ پتہ ہے کیا کچھ کرنا ہے زراعت کے شعبے میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کی اس بنیادی سوچ, بنیادی فکر کو جس کا تعلق آپ کے خاندان سے, اسے اپیل کیا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ تو میں نے دو چیزیں گنائی ہیں نا جی. یہ سارا جو, جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ سارا جو سیاسی نظام ہے, جو سیاسی اسٹرکچر جو ہے, سب سے خوبصورت بات تو یہ دیکھو نا شوکت, کہ جو لوگ آج عمران خان کی پارٹی میں, وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ نوجوان ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ سوچ نہیں رکھتے. کل کو جب وہ کوئی پولیس میں بھرتی ہوگا, بینک میں جائے گا, پوسٹ آفس میں جائے گا, ایز اے ڈاکٹر کام کرے گا, وہ ایجوکیشن میں جائے گا, وہ ایگریکلچر میں جائے گا, تو وہ ایک تبدیلی لائے گا. عمران خان کی سوچ یہ ہے. عمران خان ان لوگوں کو, ان پر بلیو کرتے ہیں اور ان لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں, ان لوگوں پر ہی یہ پارٹی بنانا چاہتے ہیں اور اسی پر یہ پارٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو میں یعنی کہ دیکھیں نا, آپ مجھ سے کچھ چھوٹے ہو, آپ یہ جانو گے کہ آج سے جو 15-20 سال پہلے پولیس مین جو بھرتی ہوا وہاں, اس وقت یعنی کہ 4-5 لاکھ روپیہ دے گا. تو آج کا جو پڑھے لکھا ایک نوجوان پاکستانی جو بچہ پولیس میں آئے گا, میں بلیو کرتا ہوں اس میں ایک فرق ہوگا. ہم دیکھیں نا اس وقت, میں مثال دیتا ہوں, موٹر وے پولیس ہے, وہ کیوں نہیں رشوت لیتے؟ وہ کون لوگ ہیں, وہ کیسے آئے, وہ نظام کس طرح چل رہا ہے؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں مکس. جب ان کو دیکھو گے, عمران خان کی جو سوچ جو ان چیزوں کے بارے میں, سارے نظام پر جو ہے آج بات ہو رہی ہے. امریکہ کہہ رہا ہے, آپ کی مذہبی جماعتیں کہہ رہی ہیں, آپ کے یہ فوجی کہہ رہے ہیں, فوج پاکستان کہہ رہی ہے کہ جی طالبان سے مذاکرات کرو. عمران خان یہ بات 3-4 سال پہلے کہہ رہے تھے. تو میاں صاحب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اس وقت ایسا کیوں نہیں کیا, اور اتنی طویل جنگ لڑنے کے بعد اب یہ پھر اسی پالیسی کی طرف آ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت کر کے مسائل حل کیا جائے؟ انہوں نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ حالات ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تھے. جن لوگوں سے ابھی ہمیں نجات ملنے جا رہی ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی ایک بندہ یا بندی ان میں سے واپس نہ آئے, پاکستان کی قیادت, پاکستان کا نظام ٹوٹل چینج ہو جائے 11 مئی کو. تو آپ کا سوال شوکت کہ کیوں اس وقت انہوں نے نہیں کیا؟ ان کے کوئی پریشر نہیں تھا ان کے اوپر, ان کی اپنی دکانداری چلتی تھی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آصف زرداری جس حالت میں اس نے ملک کو چلایا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے بہت بڑا بینیفٹ خود لیا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مشرف جو تھا وہ 8.5 سال کیسے لگا کر گیا, ہمیں اس جنگ میں دھکیل کر کس طرح وہ یہاں سے بھاگ گیا؟ کیا آپ کو پتا کہ وزیرستان میں کیا حال ہے؟ آپ کو پتا بلوچستان میں کیا حال ہے؟ تو پھر جب آپ لوگوں کو ایجوکیشن نہیں دو گے, ایجوکیٹ نہیں کرو گے, ان کو ضروریات زندگی جو ہے اس میں بہتری نہیں لاؤ گے, انہیں جابس نہیں ملیں گے, ان کا ایک نظام نہیں چلے گا, گھر کا ایک چولہا نہیں چلے گا, تو پھر وہاں سے تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے ان مسائل کو ٹیکل نہیں کیا جو اصل میں ہمارے مسائل تھے. بالکل, ہم نے بالکل یعنی کہ ہم نے نیتاً کبھی بھی جو اصل میں شوکت پتہ کیا ہے, جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا تھا ڈے فرسٹ اور قائد اعظم کی وفات کے بعد, اس ڈائریکشن میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. سیاستدان اپنا کردار پاکستان کی سیاست میں اور نظام میں پیدا نہیں کر سکا. پھر جھولے جلاتے ہوئے یہ ملٹری والے 2-3 دفعہ جس طرح بھی آئے, پھر ہم یہ جو کر رہے ہیں, اب دیکھو اب کیا ہو رہا ہے, ابھی تھوڑی سی فلم چلی ہے. سیاستدانوں کا نظام جو تھا, سیاست کرنے کا جو ان کا طریقہ کار جو تھا پاکستان میں, اب تھوڑی سی جب اس میں یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہو کہ جس یہ غیر جانبداری جب تھوڑی سی سامنے آ رہی ہے, تو ان کی ڈگریاں کیسے جعلی نکلی ہیں, یہ انہوں نے پیسے کس طرح یعنی کہ اثاثے ان کے کیا سامنے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ جب دیکھو گے اور دیکھتے ہو اس وقت جب میں تم یہ بات کر رہے ہیں, تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. تو پھر بالکل مجھے امید یہ ہے کہ
کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بہتری کی طرف آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان مسائل کو حل کر لے گی؟ میں بڑا اس پر امید ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں اور جو ٹیم آہستہ آہستہ اس قافلہ جس طرح یہ بڑھ رہا ہے، آپ مت بھولو کیا 1 کروڑ ممبرشپ تھی کسی پارٹی کی؟ کیا 80,000 پلس عہدیدار کبھی بنے کسی پارٹی کے پاکستان کے اندر؟ تو کیا یعنی کہ جیسے میں نے پہلا کہا کہ بالکل گاؤں محلوں تک ایسے پارٹی کا نیٹ ورک کبھی پیدا ہوا ہے؟ تو میاں صاحب، آپ نے ایک طویل عرصے تک مسلم لیگ نون کی صدارت کی اور اس کے بعد ایک عام ورکر کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، تو اس بارے میں آپ کو محسوس نہیں ہوتا شاید آپ ایک عہدہ چھوڑ کے آئے، وہ ایک بڑی پارٹی تھی، آپ نے اپنا بھی نقصان کیا؟ میں بہت محسوس کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنوں میں آ گیا. وہاں جو عہدہ تھا، وہاں جو ذمہ داریاں تھیں، وہ چند ایک لوگوں کے ارد گرد تھیں، گھومتی پھرتی تھی. میں 42 سال ڈنمارک میں رہا ہوں. پہلی دفعہ کسی پارٹی کی ممبرشپ اس طرح ہوئی ہے جس طرح پی ٹی آئی میں ہوئی ہے. پہلی دفعہ الیکشن اس طرح ہوئے جس یہاں جو ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی وی جو ایک جس طرح کی ایک ماڈل بن کے سامنے آ رہی ہے دیار غیر میں اور اسی طرح پاکستان میں، یہی ایک پاکستان کے لیے ایک امید ہے. میں بہت انجوائے کرتا ہوں اور میں بہت خوش ہوتا ہوں. میرا سیاست میں آنا، میرا اپنی سوشل ورک سے تھوڑا سا جو میں ادھر جب سے بھی آیا، میرا مقصد ہی ایک ہے کہ میرے پاکستان کے لیے بہتری آئے. جب مجھے وہاں وہ چیز نہیں ملی تو میں وہ چیز اپنے ان جوانوں میں دیکھ رہا ہوں. میں جانتا ہوں، میں سارے فکر جانتا ہوں اس شہر کے، اس ڈنمارک کے. جتنے اچھے بچے میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آلموسٹ سارے مجھ سے، چند ایک کو چھوڑ کر سبھی مجھ سے چھوٹے ہیں. اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب مجھے انکل کہتے ہیں، بڑا بھائی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، تو جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کی سوچنے کا انداز کیا ہے، تو یہی تو وہ خوبصورتی ہے. یہ یہاں سے تو تبدیلی آنی ہے. یہاں سے تو پاکستان جو ہے اس نے اپنا سفر طے کرنا ہے. جی میں بالکل اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے دوستوں کو بالکل یہ پیغام دوں گا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. یہ ہمارے کلچر کا، ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے. اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کرنے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے، اگر آپ عمر کے اس حصے میں ہو، آپ کی شادی ہوئی ہے، بچوں کے حوالے سے ان کی آپ نے تربیت کس طرح کرنی ہے. تو تعلیم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے میرے بیٹوں بیٹیوں بالکل میکسیمم جتنا وقت، جس طریقے سے ایجوکیشن جو آپ کی یعنی کہ آپ کا جو دل کرے. یہاں بہت ساری بولیز ہیں جسے ہم ڈینش میں کہتے ہیں، اور ڈنمارک میں جو ایجوکیشن جو ہے بالکل فری آف کاسٹ ہے. اور ڈنمارک کا اسٹینڈرڈ جو ایجوکیشن کا ایک بڑا ایک اچھا اسٹینڈرڈ ہے، اس کا بالکل آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. ہم جب یہ تیسری چوتھی جنریشن میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے یہ بہت بڑی تبدیلی ہمارے لوگوں میں، ہمارے بچوں بچیوں میں آ چکی ہے. اس چیز کو ہم نے پلس کرنا ہے، بہتر کرنا ہے. آپ نے تعلیم، تربیت، سوچ، زبانہ، نظام اس معاشرے کے اندر ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کرنی ہے. تو یہی میری امید ہے آپ سے، یہی میری سوچ ہے آپ کے لیے. اور اس سوچ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے اپنے جو بچے ہو، اس سوچ کو آگے اپناؤ گے اور اس سے ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا پاکستانی سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پاکستان پائندہ باد.
تو ناظرین یہ تھے میاں منیر احمد صاحب جن کے خیالات آپ نے سنے۔ ناظرین پارٹی بدلنا کوئی بری بات نہیں اگر آپ پارٹی اصولوں کی بنیاد پہ بدلتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان مفادات کی سیاست کی بجائے اصولوں کی سیاست کرنا شروع کر دیں تو اس دن یقیناً پاکستان کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شوکت علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔